اسی مہینے میں امام مظلوم شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں، بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے، دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا 5 دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مصلح اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا میری اونٹنی آپ کی سپرد ہے۔ کافر مسافر کہنے لگا میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا۔ پھر کافر مسافر کہنے لگا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے روٹی دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، لگتے جگر مسافر کو کھانا دے۔ اندر سے آواز آئی باہر دیکھو، 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لگتے جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کی چادر گئی۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے، پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، اور میں وہ بدبخت یہودی بنا، نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی، جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا، پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا، بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا۔ آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے، کوئی پرواہ نہیں، سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے، پریشان بیٹھی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں، نبی کی لخت جگر کا طریقہ کار دیکھو، کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے، جس کی آغوش میں تربیت پائی، آخری وقت ہے، فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اجنبی کی نظر نہیں پڑی، میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کی دھی ہوں، مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ او علی او مدینے والوں، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا
तमाशा देखने वाली मस्तूरात, गलियों में घूमने वाली मस्तूरात, इधर उधर लोगों में घुस करके मातम देखने वाली मस्तूरात, मैंने तुम्हारे लिए जिक्र कर दिया। ये फातिमातुज़ ज़हरा का इतना बड़ा तरीक़ाकार है। और फिर तुम्हें क्या बतलाऊं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर खड़ी है, पुलसरात से अंबिया गुजर रहे हैं, मैदान हशर बर्पा होगा, कलीमुल्लाह गुजरेंगे, खलीलुल्लाह गुजरेंगे, ज़बीहुल्लाह गुजरेंगे, रूहुल्लाह गुजरेंगे, फलाने गुजरेंगे, नूह नबीउल्लाह गुजर गए, आदम सफीउल्लाह गुजर गए, औलिया गुजरेंगे, अब्दाल गुजर रहे होंगे। आएगी फातिमातुज़ ज़हरा की बारी पुलसरात से गुजरने की। एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिकुम। ओ कलीमुल्लाह, ओ खलीलुल्लाह, ओ ज़बीहुल्लाह, ए नूह नबीउल्लाह, ए आदम सफीउल्लाह, ए सहाबा इकराम, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ओ कुतुबो, ए अब्दालो, ओ गौसो, आज अपनी नजरें नीची कर लो, फातिमातुज़ ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। खुदा की कसम, वो फातिमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की औरतों की सरदार है। मुसलमान औरतों, फातिमातुज़ ज़हरा ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान पढ़ा, तुम हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ती। इस गोद में तरबियत पाई है जो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया करती थी। फिर तेरा बच्चा मां की गोद में खेलेगा, खाला की गोद में खेलेगा, नानी फूफी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेला करता था। तेरा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता होगा, मिट्टी के खिलौनों से खेलता होगा, रबड़ के खिलौनों से खेलता होगा, लकड़ी के खिलौनों से खेलता होगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की जुल्फों से खेला करता था। तेरा बच्चा कार की सवारी करेगा, हवाई जहाज की सवारी करेगा, स्कूटर की सवारी करेगा, मोटर रेलगाड़ी की सवारी करेगा और तरह तरह की सवारी पे सवार होगा। हुसैन वो है जो शहंशाह कायनात के कंधों पे सवारी करता था। तेरे बच्चे को खाला ने घूटी पिलाई होगी, नाना ने घूटी पिलाई होगी, नानी ने घूटी पिलाई होगी, तरह तरह के रिश्तेदारों ने घूटी पिलाई होगी। हुसैन वो है जिसके मुंह मुबारक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की घुट्टी दी गई। तुम क्या जानो हुसैन के मकाम को? हुसैन इतनी ऊंची शान का मालिक है। आज अपने बच्चों के मुंह में तुम लुकमा डालोगे, उस मुंह का कितना बड़ा दर्जा जिस मुंह में इमामुल अंबिया ने खुद लुकमे डाले हो। सुभान अल्लाह। हुजूर खिलाया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाया करते थे, गोद में बिठाया करते थे, प्यार किया करते थे। हुसैन तेरी पेशानी पे कुर्बान हो जाऊं, एक दिन नहीं लाखों मर्तबा काली कमली वाले ने बोसा दिया। तरबियत की है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर तरह से पाला है, संभाला है। थोड़ी सी उम्र है, नाना की उंगली पकड़कर हरम नबवी से गुजर रहे हैं। चलते चलते सदके की खजूरें पड़ी थी, तालिब इल्मों का माल पड़ा हुआ था।
جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا. توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے. حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. بچہ جو ہوا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی. اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی. اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے. کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے. کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں. کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں. کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں. اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے. وہ فاطمہ الزہرا کا خون اور ہو بدصورت مانتی، جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون نے جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا. اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے. ہو آل نبی اور کام یہ. اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو. چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل. کالے سید خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے. سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے. کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں. اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا. جلدی وضو کرو، نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا. تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر کرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام فرمایا. حضرت عمر کے دربار میں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت آیا. 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے. فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا. تیرا ابا کون ہے؟ ان کا ابا کون ہے؟ اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے. اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا۔ مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ اللہ۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے۔ اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا، عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا، مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا۔ رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے، اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آ جا، میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔
तलाश शुरू हो गई, जुस्तजू शुरू हो गई, पकड़ो, जो मुस्लिम इब्न अकील को पकड़ के लाएगा उसको इतना 1000 रुपया मिलेगा। और लोगों, कलमा पढ़ने वाले, मुसलमानों की औलाद, मुसलमान कहलाने वाले मुस्लिम इब्न अकील को तलाश करते फिरते हैं इनाम व इकराम लेने के लिए। आप लोग कह रहे होंगे बड़े बेईमान लोग थे, इतनी कमीना हरकत की उन्होंने नबी के खानदान के साथ। क्या आज तुम नहीं करते? कुरान का साथ छोड़कर 100 मरतबा लोग नहीं भागते? तलाश करने वालों को पता चल गया, उम्मे हानी को बुला लिया और पूछा मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है? कहने लगी और रास्ता कोई नहीं, पहले मेरी गर्दन उड़ा दो, मुस्लिम इब्न अकील मिल जाएंगे। जालिमों ने उस औरत का सर कलम कर दिया। तुमने नबी के खानदान के फर्जंद की खिदमत क्यों की? तुमने आले नबी को खाना क्यों खिलाया? फिर मुस्लिम इब्न अकील बाहर निकल आए, बहादुर खानदान का बहादुर फर्जंद मैदान में आके लड़ा है। ये नहीं सोचा मैं अकेला हूं, सारा मुल्क शहर दूसरों का है, हुकूमत दूसरों की, सारे लोग गद्दार हो गए, इनकार कर गए। मुस्लिम इब्न अकील गली में खड़े होकर अकेले लड़ रहे हैं, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। खुदा की कसम, नबी के खानदान का चश्मे चिराग है, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। पता चला कि ये बड़ा बहादुर खानदान है। खुदावंद करीम ने जिस खानदान में नबूवत अता की हो, इमामत अता की हो, शुजात बख्शी हो और शहादत बख्शी हो, अदालत बख्शी हो, तमाम चीजें अल्लाह पाक ने जिनको अता फरमाई हो, वो किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। मुल्तान के मुसलमानों, तमाम कूफा शहर गैरों का, हुकूमत गैरों की, नौजवान गैर हो गए, इख्तियार गैरों का, जवान गैरों के, पुलिस गैरों की, हुकूमत गैरों की। खुदा की कसम, मुस्लिम इब्न अकील ने उस वक्त भी सर नहीं झुकाया। तू जहां चाहे ताजिए के सामने सर झुकाता है, कभी कब्र के सामने झुकाता है। तूने मुस्लिम इब्न अकील के सर की तौहीन की। उसने नहीं झुकाया, मुकाबला किया है अकेला होकर। जख्मों से चूर चूर हो गए, दीवार से टेक लगा करके लड़ते रहे, फिर बैठ गए। एक कमीने ने तीर मारा, मुस्लिम इब्न अकील के लबों में से निकल गया। गिरफ्तार कर लिए गए। ऐवाने गवर्नर पर शाही पे ऊपर ले जाकर मुस्लिम इब्न अकील के टुकड़े करके बाजार में फेंक दिया गया। उधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो खत मिल गया, आ जाओ, बिल्कुल लोग आपके मुंतज़िर हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। हुसैन चले, बाल बच्चा साथ है, लोग भी साथ है। रास्ते में पता चला मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। आप फरमाने लगे, ओ लोगों, मेरा जाना मौत के मुंह में जाना है। जाओ, अपनी औरतों को बेवा ना कराओ, अपने बच्चों को यतीम ना बनाओ, जिसका जी चाहे वो मैं खुली इजाजत देता हूं, चले जाओ। खुली इजाजत दी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मंजिल ब मंजिल हुसैन का काफिला बढ़ रहा है, मुख्तसर सा काफिला है।
بالآخر ایک میدان میں پہنچا، ہر نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا نہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگو میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگو میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا، او لوگو میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی، او لوگو کیا وجہ ہے تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو۔ فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا، پھر تو اپنا کام نہ بنا۔ درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، استقامت پکڑو۔ او لوگو تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے، تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے، ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔
उस तरफ देखता हूं इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से आ रहा है, उस तरफ निगाह उठी अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकल रहा है, इधर देखता हूं अहमद बिन हम्बल की पीठ पे कोड़े पड़ रहे हैं, उधर देखता हूं इमाम मालिक को मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। थोड़ी सी पीछे को मैंने नजर हटाई, उस्मान का जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है। क्या नहीं किया कलमा पढ़ने वालों ने, किस वक्त बाद आए। और मेरा यकीन है हर दौर में यजीदियत भी रहेगी, हुसैनियत भी रहेगी। हुसैन के रूहानी फर्जंद भी जिंदा है, यजीद के भी रूहानी फर्जंद भी जिंदा है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि ये बात नहीं आते और ऐसे ऐसे खुतबे दिए, खुदा खुतबा देते आसमान फट जाता, पहाड़ों को खुतबा देते पिघल गए होते, दरियाओं को खुतबा देते दरिया रुख बदल देते, मगर कलमा पढ़ने वाले सामने खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। इनाम के लालच में, दौलत की लालच में चूर चूर नशे में खड़े। किसी ने देखा हजरत हुर अपने घोड़े पे सर झुकाए हुए कुछ सोच रहे हैं। किसी ने पूछा हुर क्या सोच रहे हो? फरमाने लगे जन्नत दोजख का इंतखाब कर रहा, छांट रहा हूं जन्नत किधर है जहन्नुम किधर है। कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया छांट लिया कि हाँ। हुसैन के कदमों में पहुंचा और कहने लगा अल्लाह वाले और फातिमा ज़हरा के बेटे माफ कर दे। हुसैन के साथ होकर हुर ने कुर्बानी दी। एक औरत और उसका बेटा दूर से गुजर रहे हैं, मैदान करबला से दूर से गुजर रहे हैं। दोनों माँ बेटों ने शोर की आवाज सुनी। मां कहने लगी बेटा देख के तो आओ शोर कैसा है। बेटा गया और आके कहने लगा अम्मा खानदान नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, गुलशने मोहम्मद को बुझा दिया लोगों ने, छुरे चला रहे आले नबी के खानदान के। वो मां भी मां थी, कहने लगी तवज्जो करना बेटा, मैंने तुझे हलाल का जना, हलाल का दूध पिलाया, हलाल की रोटी खिलाई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पे जुल्म देखकर मुझे बताने कैसे आ गया, वहीं क्यों नहीं मरा? उनके साथ होकर वहीं क्यों नहीं मर गया? कहने लगा अम्मा बताने आया हूं, जाने का इरादा वहीं है। बेटा आगे आगे, अम्मा पीछे पीछे। मैदान करबला में आ पहुंचे। उसने हुसैन के साथी बनकर के आगे जिहाद किया, लड़ाई की। उधर सर काटा मुखालिफिन ने, उधर मां ने कबूलियत की दुआ मांगने के लिए झोली फैला दी। इत्तेफाक की बात है, इधर सर काट के फेंका, उधर मां की झोली में जाके पड़ा। चूमती नहीं, चाटती नहीं, बोसा नहीं देती, रोती नहीं, मातम नहीं करती, कपड़े नहीं फाड़ती, सर को उठा कर मैदान में फेंकती है। कहने लगी अल्लाह की राह में देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। मैं वापस लूंगी। अब गरम है मैदान, सारा खानदान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। सैयदा ज़ैनब बेसब्री नहीं थी, सैयदा सकीना बेसब्री नहीं थी, सैयदा सुगरा बेसब्री नहीं थी, नमाज में मशगूल है। बाबे ने सबक दिया, इस्ताईनू बिस्सब्री वस्सलाह, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। हुसैन ने
یاد ہے صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے. نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے. نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے. تین دن گزر گئے پانی نہیں. معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دی، او لوگو ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا، 2 گھونٹ پانی دے دو. دشمن کی طرف سے تیر آیا، بچے کے حلق میں سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی، الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی. قاسم بن حسن شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، سارا خاندان ڈھیر ہو گیا. فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے، خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے. ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے. سیدنا حسین چلائے، فرمایا لوگو ادھر نہ جاؤ، فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہیں، اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ، ابھی سانس آ رہا ہے، میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے. اللہ اللہ اکبر. استقامت کا پہاڑ ہے حسین. اللہ اللہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. 3 جملے توجہ سے سنو. سیدنا حسین نے بد دعا دے دی اخیر میں، 3 بد دعائیں کر دی حسین نے آخر میں. الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں، میرے قرآن کی بے ادبی کی، جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں علم قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے. دوسری بد دعا فرما دی، الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی، انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا، اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. تیسری بد دعا یہ کر دی، الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی، قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے. حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے.